دوست ساتھی پرانے ساتھی مصطفیٰ کمال صاحب امین الحق صاحب ہمارے یہاں مرکز میں آئے ہیں، پی ایم ایل این ہاؤس میں آئے ہیں اور ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو، اور ہمیں بالکل بہت خوشی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ جب بھی ملاقات ہوتی ہے، اور زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ جس وجہ سے جس چیز کے لیے آپ آئے انوائٹ کرنے کے لیے، ایک بہت بڑی بات ہے، وہ آپ خود ایکسپلین کریں گے۔ آئی تھنک وہ بڑی اچھی بات ہے فلسطین کے حوالے سے۔ ہم نے ایم کیو ایم کے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ ایک تو ہم کل صبح یہاں سے نکل رہے ہیں میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے، کل صبح ٹرین میں، تو تقریباً پورا پی ایم ایل این ہی یہاں سے جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کم لوگ ہوں گے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جو نہیں جا سکتے وہ ضرور پارٹیسپیٹ کریں۔ اور ہم نے خود کل جو ہماری ریلی تھی، میڈیا کے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری وہ ریلی آلریڈی پلانڈ تھی، ایک سیاسی ریلی تھی، لیکن اس کو ہم نے فلسطین کے ساتھ جدوجہد، ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے کنورٹ کر دیا تھا، فلسطین کے جھنڈے بھی لے کے، بینرز بھی لگا کے، اور کرنا بھی چاہیے۔ اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو قطع نظر کہ ان کے کیا سیاسی مقاصد ہیں، اس ایک ایشو پر پوری دنیا کو یہ شو کرنا چاہیے کہ جی جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے ہم سب ایک۔ زبیر صاحب کا اور ان کے تمام رفقا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے اس آفس میں، مرکز پہ انہوں نے ہمیں ویلکم کیا، ہمیں موقع دیا کہ ہم ان کے پاس آئیں اور اپنی گزارشات پیش کریں۔ آج ہمارے یہاں پر آنے کا مقصد آپ جیسے جانتے ہیں کہ غزہ میں جو اسرائیلی جارحیت ہو رہی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، اس پر یہ بات بار بار آتی ہے اور آ رہی ہے، اور صحیح آتی ہے بات کہ یہ ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلم امہ متحد نہیں ہے، امت ایک نہیں ہے، مسلم امہ متحد نہیں ہے، بار بار یہ بات آتی ہے اور صحیح بات بھی ہے۔ ہم نے ایم کیو ایم پاکستان نے یہ سوچی بات کہ ہم سب لوگ اپنی اپنی طرح اپنے بساط میں آوازیں اٹھا رہے ہیں اور اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، ظلم کے خلاف، اسرائیل کے ظلم کے خلاف، لیکن ہم اس شہر میں، اس ملک میں رہتے ہوئے ہم کیسے اس امت کے ایک ہونے کا کوئی جیسچر دے سکیں تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ بھائی اگر پوری دنیا میں لوگ ایک نہیں ہو رہے، مسلمان ایک نہیں ہو رہے، تو کم سے کم ہم یہاں سے کوئی اپنا ایسا ایک میسج دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک کرنے کے اسباب تو نہیں دیے، لیکن اس شہر میں ہم ایک سیاست کر رہے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب دیے ہیں کہ جہاں پر جا کر ہم اپنی آواز اٹھا سکیں۔ اس حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان نے آنے والے کل جمعے کے دن سپہر 3 بجے شارع فیصل پہ نرسری بس اسٹاپ کے پاس ایک ریلی کا انعقاد کیا، ایک جلسہ منعقد کیا۔ اس جلسے کی خاصیت یہ ہے کہ ہم اپنے تمام سیاسی مخالفین، مسلک کے مخالفین، دوسری مذہب والے، معاشرے میں ساری واکس آف لائف کے لوگوں کے پاس ہم نے خود سے فون کر کے، جن سے ہمارے سیاسی اختلافات ہیں، ہم نے کہا کہ ہمارے اختلافات کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے، لیکن اس فلسطین کے بچوں کی خاطر، معصوم شہداء کی خاطر، اس ظلم کے اوپر آئیے ہم سب اپنے اپنے جھنڈوں کے ساتھ ایک پنڈال میں جمع ہوں، اور یہ جھنڈے بتا رہے ہوں گے کہ ہمارے اختلافات ہیں، ہم الگ الگ تھاٹس کے ماننے والے لوگ ہیں، الگ الگ جھنڈے بتا رہے ہوں گے، ہم الگ الگ تھاٹس کے ماننے والے لوگ ہیں، لیکن اس فلسطین کے مسئلے پہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، سپر پاورز کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس ظلم کے خلاف، ہم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، ہم ایک ہیں۔ تو اگر ہم امت کو، تمام عالم کی امت کو اکٹھا نہیں کر سکتے، تو کم سے کم میں اپنے شہر میں رہنے والی امت کو تو ایک کرنے کی کوشش کروں۔ تو اس حوالے سے ایک کوشش ہے، کل ہم ایم کیو ایم اپنا ایک اکیلی بھی جلسہ کر سکتی تھی، ریلی کر سکتی تھی، آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں، اپنی بات کر کے گھر چلے جاتے، لیکن اس سے امپیکٹ نہیں آ رہا، اس سے ظلم نہیں روک رہا۔ تو شاید یہ ایک چھوٹی سی کوشش کل کو نیشنل لیول پر یہ ریپلیکیٹ ہو، اور پھر اس کے بعد جا کر یونیورسل لیول پہ، گلوبل لیول پہ ریپلیکیٹ ہو، نو بڈی نوز، اینڈ اسی طرح سے کچھ چیزیں جو وہ چلتی ہیں، بنتی ہیں اور پھر پھیلتی ہیں، کیونکہ ہم سب لوگ اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم سب لوگوں کے اختلافات پہلے ختم ہوں گے جب ہم ایک ہوں گے۔ وہ کبھی بھی نہیں ہوگا، وہ تو پھر کوئی امام آئے گا تو اس کے پیچھے چلنے والے ہوں گے تو پھر ہوگا۔ ابھی تو نہیں ہو رہا یہ والا کام، ابھی تو نہیں ہو رہا یہ کام۔
ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اٹس اے ڈفرنٹ نیریٹو. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی اپنے اختلافات ختم مت کرو، رکھو. اپنے اختلافات رکھتے ہوئے، اپنی شناخت رکھتے ہوئے کسی ایک پوائنٹ پر کم سے کم جو ہے وہ یکجا ہو جاؤ. یہ اور اس سے بڑا اس وقت کوئی اور مقصد ہو نہیں سکتا اور ایشو ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ ظلم ہو رہا ہے. انسانی اعتبار سے بھی یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. دینی اعتبار سے جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ قبلہ اول ہے اور ہم پر ایک فرض ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 17 مہینوں کے بعد تک اسی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عالم کے انبیاء کی امامت کی اس جگہ پہ. یہ ہمارے لیے مقدس ہے. اس سے بڑی جگہ کوئی اور جو ہے وہ بڑی جگہوں میں یہ ایک بڑی جگہ ہے، تو ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے. اور پھر آئینی طور سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ اسرائیل یورپ کی ایک ناجائز ٹیریٹری ہے. ناجائز اس خطے میں ملک دنیا میں ایک ناجائز ٹیریٹری ہے، اور اب ہم بابا قوم کے اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ہمارا آئینی ایشو ہمارا کلیئر ہے، دینی ایشو ہمارا کلیئر ہے، اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایشو ہمارا کلیئر ہے. ہمیں کوئی کنفیوژن ہونی نہیں چاہیے. میں بہت شکر گزار ہوں تمام سیاسی پارٹیوں، تمام مسالک. اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم امام بارگاہوں میں گئے ہیں، ہم مسجدوں میں گئے ہیں، ہم کالجز میں گئے ہیں، ہم اے لیول او لیول کرنے والے بچوں کے پاس گئے ہیں، ہم مختلف مذاہب کے مسالک کے بزرگوں کے پاس گئے ہیں، ہم ساری سیاسی پارٹیز کے پاس گئے، ہم بزنس مین کے پاس گئے، ہم انتظامیہ کے لوگوں کے پاس گئے. غرض یہ کہ کوئی کسی واک آف لائف کا آدمی ہے، ایم کیو ایم پاکستان یہ دعوت نامہ لے کر ان کے پاس گئی.